السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، 243۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جماعت انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک نبی جن کو اللہ رب العزت نے احیاء موتا کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ یوں تو بہت سارے انبیاء کرام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تیسرے پارے میں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جن انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے احیاء موتا کا معجزہ عطا فرمایا تھا، انہی جماعت انبیاء کرام میں سے ایک نبی ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام، جن کا لقب ذوالکفل ہے، اور قرآن میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مردوں کو زندہ کیا، ان کے اسی معجزے کا ذکر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ بظاہر تو یہ آیت مبارکہ 2.5 سطر کی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں جس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور جس قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ ایک طویل اور لمبا قصہ ہے، جس کو اکثر مفسرین نے اپنے کتب تفاسیر میں نقل کیا۔ تفسیر در منصور میں بھی ہے، تفسیر خازن میں بھی ہے، تفسیر روح البیان میں بھی ہے، تفسیر خزائن عرفان میں بھی ہے، اور تفسیر کبیر میں بھی حضرت امام رازی نے اس واقعے کو بیان کیا، جس واقعے کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے۔ حضرت امام رازی نے تو فرمایا القصۃ الاولی من قصص بنی اسرائیل، فرمایا یہ بنی اسرائیل کے قصوں میں سے سب سے پہلا قصہ ہے۔ اور وہ قصہ یہ ہے کہ امام رازی فرماتے ہیں کانت قریۃ وقع فیہا الطاعون وہرب عامۃ اہلہا والذین بقوا مات اکثرہم فی المرض والبلاء ثم بعد ارتفاع الطاعون والبلاء رجع الذین ہربوا سالمین فقال من بقي من المرضى هؤلاء احرص منا لو صنعنا ما صنعونا لنجونا من المرض والآفات الى آخر العبارہ۔ ایک بستی فرماتے ہیں جس کا نام داوردان آیا ہے، تفاسیر میں، تفسیر نعیمہ میں بھی اس بستی کا نام داوردان بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اس بستی میں بہت خوفناک، بہت ہی مہلک طاعون پھیلا۔ طاعون یہ ایک قسم کی وبا ہوتی تھی جو اس زمانے میں پھیلتی تھی، جس بستی میں پھیلتی تھی بستی کی بستی صاف ہو جاتی تھی، جنازوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے، مردوں کے ڈھیر اور جنازوں کا ایک جمع غفیر جنازوں کی ڈھیر لگ جاتے تھے۔ جس بستی میں بھی پھیلتا تھا طاعون، پوری بستی کا صفایا ہو جاتا تھا۔ 8 ہجری میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ملک شام کی ایک بستی قریہ امواس میں طاعون پھیلا تھا۔
جس نے ایک مہلک وبا کی شکل اختیار کر لی اور اتنا خطرناک کہ اس طاعون کی وبا میں، اس پینڈیمک میں ہزاروں ہزار لوگ جاں بحق ہوئے، جن میں سے 25,000 صحابہ کرام اس طاعون کی بیماری میں جاں بحق ہوئے تھے، جس میں حضرت عبیدہ ابن جراح، حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت سہل ابن ہشام، حارث ابن ہشام، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اسی وبا میں مبتلا ہو کر کے جاں بحق ہوئے۔ 25,000 صحابہ کرام کی جانیں گئی تھیں اس طاعون میں، جو حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ملک شام میں پھیلا تھا۔ اسی طرح سے اس بستی داوردان میں بھی طاعون پھیلا، اور جس کی نظیر اور مثال ماضی قریب میں ہمارے سامنے کرونا کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ جب کرونا آیا تو گھر کے گھر صاف ہو گئے، اللہ بچائے ان وباؤں سے۔ تو جب اس بستی میں طاعون پھیلا تو وہ لوگ جو مالدار تھے، جو امیر تھے، وہ تو بستی سے نکل کر کے پہاڑوں میں جا کر کے سکونت پذیر ہو گئے، پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے طاعون سے بچنے کے لیے۔ اور جو بیچارے غریب تھے وہ غربا بستی ہی میں رہے۔ جیسے کہ ماضی قریب میں جب کرونا پھیلا تھا تو بہت سارے لوگ شہر چھوڑ کر کے اپنی اپنی ریزارٹ میں رہنے لگے تھے، گاؤں میں بستیوں میں جا کر کے رہنے لگے شہر سے نکل کر۔ تو جو داوردان بستی تھی، جب اس میں طاعون پھیلا اور اس نے وبا کی شکل اختیار کی تو جو امیر ترین لوگ تھے وہ جا کر کے پہاڑیوں میں آباد ہو گئے اور غریب بیچارے اسی بستی میں رہے۔ اللہ کی مرضی، رب کی مشیت کے جو بستی میں رہ گئے تھے، والذین بقوا مات اکثرهم منهم فی المرض والبلا، تو جو بستی میں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر کا تو انتقال ہو گیا، طاعون کے سبب سے وہ ان کی موتیں واقع ہو گئیں، اور کچھ لوگ طاعون میں مبتلا ہو گئے۔ جب طاعون ختم ہوا، طاعون جب جاتا رہا تو وہ لوگ جو بھاگ کر کے پہاڑیوں میں آباد ہو گئے تھے، رجع الذین ہربوا سالمین، تو وہ صحیح و سالم بستی میں دوبارہ واپس پلٹ آئے۔ جب واپس پلٹ آئے تو وہ لوگ جو مرض میں مبتلا تھے، جاں بلب تھے، طاعون میں مبتلا تھے، اکثر تو ان میں سے انتقال کر گئے تھے، کچھ جو بچے تھے جب ان لوگوں نے ان کو صحیح و سالم دیکھا، واپس پلٹ کر کے بستی میں آئے، تو انہوں نے کہا ہؤلاء احرص منا، یہ لوگ ہم سے بڑے عقل مند ہیں کہ یہ لوگ بستی چھوڑ کر کے چلے گئے، اگر ہم بھی چلے جاتے لنجونا من الآفات والامراض، تو یقیناً ہم بھی اس بیماری سے، اس بلا سے نجات پا جاتے۔ وَلَئِنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ ثَانِيًا خَرَجْنَا فَوَقَعَ وَهَرَبُوا وَهُمْ بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ آلَافٌ۔ انہوں نے کہا اگر دوسری مرتبہ طاعون کی بیماری پھیلی، وبا پھیلی، تو ہم لوگ بھی بستی سے نکل جائیں گے اور جا کر کے پہاڑیوں میں آباد ہو جائیں گے تاکہ ان کی طرح ہم بھی بچ جائیں۔ اللہ کی مرضی کہ دوبارہ طاعون پھیلا اسی بستی میں۔ جب دوبارہ طاعون پھیلا اسی بستی میں تو یہ لوگ بستی سے نکل گئے۔ فرمایا وہم الوف، اور وہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں تھے۔ کتنے ہزار؟ تو 3 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ 30,000 لوگ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وہ 40,000 تھے۔
اور حضرت عطا ابن رواحہ نے فرمایا کہ وہ ان کی تعداد 70,000 تھی۔ 70,000 کی تعداد بہت کثیر تعداد ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی بستیوں سے نکلے اور جا کر کے پہاڑیوں میں آباد ہو گئے۔ فلما خرجوا من ذلک الوادی، جب یہ اس بستی سے نکلے اور ان پہاڑیوں میں آباد ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ ناداہم ملکن من اسفل الوادی وآخر من اعلاہ، ایک فرشتے نے پہاڑ کے اوپر سے چیخ ماری اور ایک فرشتے نے پہاڑ کے نیچے سے چیخ ماری، جس چیخ کو سن کر کے یہ 70 کے 70,000 وہیں پر مر گئے، سب کی موت واقع ہو گئی۔ انموتو، فرشتوں نے کہا مر جاؤ اللہ کے حکم سے، فہلکو وبلیت اجسامہم، ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پر 70,000 کی موت وہیں واقع ہو گئی۔ 8 دن تک ان کے جسم وہیں پر پڑے رہے، وبلیت اجسامہم، ان کے جسم سڑ گئے، گل گئے، ہڈیاں جدا جدا ہو گئیں اور بدبو پھیلنے لگی۔ تو اس پہاڑی کے قریب جو آبادی تھی، جب وہ پریشان ہوئے ان لوگوں کی بدبو سے، ان کی لاشیں سڑ رہی تھیں، تو پھر وہ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی تعداد میں مردے پڑے ہوئے ہیں، جن کے گوشت سڑ رہے ہیں، ہڈیاں جدا ہیں، تو انہوں نے ان کو دفن کرنا چاہا، لیکن کثرت کی وجہ سے دفن کرنا ممکن نہیں تھا۔ 70,000 سب کے پارٹس بکھر گئے، 8 دن میں یہ سڑ گئے۔ فَحَضَرُوا عَلَيْهِمْ حَظَائِرَ، جب ان کا دفن کرنا ناممکن ہوا تو ان لوگوں نے، بستی والوں نے، ایک چاروں طرف سے دیوار ان کی کھینچ دی تاکہ درندے ان کو کھائیں نہیں اور ان کی بدبو سے ہم بھی کچھ راحت پائیں۔ جب دیوار کھینچ دی، فَمَرَّ بِهِمْ حزقیل علیہ السلام، تو پھر ان کے پاس سے حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ فَلَمَّا رَآهُمْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ وَتَفَكَّرَ فِيهِمْ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَتُرِيدُ أَنْ أُرِيَكَ كَيْفَ أُحْيِيهِمْ قَالَ نَعَمْ۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ 70,000 لوگوں کے جسم گل رہے ہیں، ہڈیاں جدا ہیں، جسم سڑ رہے ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسے ان کی موت ہوئی۔ 70,000 بہت کثیر تعداد ہوتی ہے، جہاں 70,000 کی باڈی سڑ رہی ہوں، گل رہی ہوں، وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی کیفیت کیا ہوگی بدبو کے مارے۔ وَتَفَكَّرَ فِيهِمْ، حضرت حزقیل علیہ السلام سوچنے لگے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، جب حضرت حزقیل علیہ السلام ان 70,000 کے پاس کھڑے ہو کر کے سوچنے لگے، تو اللہ رب العزت نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمائے أَتُرِيدُ أَن نُرِيَكَ كَيْفَ أُحْيِيهِمْ، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میں کیسے ان کو مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال نعم، حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں مالک و مولا دکھا دے۔ فقیل له نادی اجتها العظام ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، فجعلت العظام یطیر بعضها الى بعض حتى تمت العظام،
تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے عرض کی مالک و مولا ہاں مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تو ان کو کیسے زندہ کرے گا جن کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، گوشت سڑ رہی ہیں، گل رہے ہیں، ہڈیاں جدا جدا ہیں، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فقیل لہ نادی، اے حزقیل تم ان کو آواز دو کہ ایتھا العظام، کہ اے ہڈیو، ان اللہ یأمرک کی ان تجتمعی، کہ اے ہڈیو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ فجعلت العظام یطیر بعضها الی بعض، تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ فسرہن ثم ادعوہن، کہ تم 4 پرندوں کو لے لو اور پھر ان کو ذبح کرو اور ان کو پہاڑ پہ رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ، تو وہ جدا جدا الگ الگ گوشت کے قیمے اڑ کر کے ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ اسی طرح سے یہ ہڈیاں آپس میں اڑتی ہیں اور بعض ہڈیوں سے جڑ جاتی ہیں۔ فجعلت العظام یطیر بعضها الی بعض حتی تمت العظام، ہڈیاں اڑیں اور آپس میں ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ مثال کے طور پر جو کندھے کی ہڈی ہے وہ کندھے سے جڑ گئی، جو ہاتھ کی ہڈی ہے کوہنی کی وہ کوہنی سے جڑ گئی، ایک دوسرے سے جڑ گئیں اور مکمل پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ ثم اوحی اللہ الیہ ناد ایتھا العظام ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما و دما، اب جب ہڈیاں جڑ گئیں اور ایک ڈھانچہ انسانی کھانکڑ تیار ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ اے حزقیل اب تم آواز دو کہ اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گوشت اور پوست پہن لو، یعنی تم پر گوشت بھی جمع ہو جائے اور تم پر کھال بھی جمع ہو جائے اور اس گوشت میں خون بھی جاری ہو جائے۔ فصارت لحما و دما، تو ان ہڈیوں پہ گوشت بھی چڑھ گیا، پوست کھال بھی چڑھ گئی اور اس میں خون بھی جاری ہو گیا۔ ثم قیل ناد ان اللہ یأمرک ان تقومی فقامت فلما صاروا احیاء قاموا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت حزقیل علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے حزقیل اب ندا کرو اور ان کو کہو کہ اے ہڈیو اب تم اٹھ کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں، ان پہ گوشت آ گیا، چڑھ گیا، پوست چڑھ گئی، ہڈی خال چڑھ گئی اور پھر ان میں خون بھی جاری ہو گیا، روح پڑ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ندا کرو کہ اٹھ کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ فلما فقامت، تو وہ پورے جتنے بھی 70,000 تھے وہ اس کے سارے زندہ ہو گئے اور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ فلما صاروا احیاء قاموا، اور جب وہ پورا انسان مکمل تیار ہو گئے، ان میں اللہ نے روح ڈال دی، ان کو زندہ فرمایا، وہ سارے کے سارے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور جب وہ کھڑے ہوئے تو جو 70,000 زندہ ہوئے تھے، اور جب وہ زندہ ہو کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے تو ہر ایک کی زبان پر جاری تھا سبحانک ربنا وبحمدک لا الہ الا انت، کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثم رجعوا الی قریتہم بعد حیاتہم، پھر یہ 70 کے 70,000 زندہ ہونے کے بعد اپنی اسی بستی کی طرف واپس پلٹ گئے۔ روایات میں ہے وکانت امارات انہم ماتوا ظاہرۃ فی وجوہہم ثم بقوا الی ان ماتوا بعد ذلک بحسب آجال، یہ زندہ تو ہو گئے لیکن پوری زندگی ان کے چہرے پر موت کے آثار دکھتے تھے، ان کے چہرے اور ان کی نسلوں میں موت کی جو
کیفیت ہوتی ہے، جو مردگی ہوتی ہے چہرے پر، پزمردگی، وہ پوری زندگی ان کے چہروں پر باقی رہی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے کہ جو طاعون سے لوگ بھاگے تھے، اسی طویل واقعے کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے اپنے نور نبوت سے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، وہم الوفن، اور وہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں تھے۔ کتنے ہزار؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک قول 30,000، ایک قول 40,000، حضرت عطا ابن رباح نے فرمایا 70,000 تھے۔ کیوں نکلے؟ من حذر الموت، طاعون کی موت کے ڈر سے۔ جب وہ نکل گئے اور پہاڑی میں آباد ہو گئے، فقال لہم اللہ موتو، تو اللہ رب العزت نے وذریعہ فرشتہ ان کو فرمایا کہ مر جاؤ۔ تو تفسیر میں فماتو، وہ سارے کے سارے مر گئے، جیسا کہ واقعے میں بیان کیا۔ ناداہم ملک من اعلی وآخر من اسفل الوادی وآخر من اعلاہ، کہ ایک فرشتے نے اوپر سے، ایک فرشتے نے نیچے سے پکارا کہ موتو، مر جاؤ، فہلکو، وہ سارے کے سارے مر گئے، وبلیت اجسامہم، فقال اللہم لا موتو ثم احیاہم، پھر اللہ رب العزت نے ان 70,000 کو حضرت حزقیل علیہ السلام کے ذریعے سے زندہ فرمایا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، مردوں کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا لوگوں پر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس فضل کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طویل واقعے کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، جس کو اکثر مفسرین نے اپنے کتب تفاسیر میں بیان کیا کہ وہ بنی اسرائیل کے 70,000 حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور کے، جن کو اللہ رب العزت نے حضرت حزقیل کے ذریعے سے زندہ فرمایا، اور جو طاعون کے خوف سے اپنی بستی سے باہر نکل گئے تھے۔